مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کے عقائد کے متعلق چند گزارشات عرض کرتا چلوں۔ بنیادی عقیدہ اسلام کے لیے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت ہے، اور اس کے ساتھ پھر ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد لوگوں کے مختلف نظریات، مختلف خیالات، مختلف تصورات یہ ہوتے ہیں، کسی کا عقیدہ کیا ہے، کسی کا کیا ہے، لیکن بنیادی عقیدہ توحید اور رسالت ہے۔ اس کے بعد بعض فروعی مسائل میں لوگوں کے اختلافات ہیں جو کہ مسالک کی صورت میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر ہم یہ بحث کرنے لگ جائیں کہ جی فلاں صحیح ہے فلاں غلط ہے، تو بات یہ ہے بنیادی عقیدہ درست رکھیں، باقی عقائد کسی کی پیروی میں آپ کر رہے ہیں، انسان اسی کی پیروی کرتا ہے جس کو درست سمجھتا ہے۔ اور اختلافات سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ اپنے عقیدے پہ قائم رہو، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہ، اپنا چھوڑو نہ۔ جب انسان اس طریقے سے رہتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان کا ذہن اس چیز کو قبول کرتا ہے جو اس کے نزدیک درست ہوتی ہے۔ آپ اگر کسی دوسرے مسلک یا دوسرے عقیدے والے کے ساتھ بحث چھیڑیں گے کہ تم یہ غلط کرتے ہو، تم یہ غلط کرتے ہو، تو یہاں پہ جھگڑا اور فساد بنے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ اختلافات اور مخالفت میں فرق ہے۔ اختلاف امت یہ رحمت کا باعث ہے اور مخالفت یہ تباہی کا باعث ہے۔ مخالفت نہیں کرنی، اختلاف رائے رکھنا یہ ہر ایک کا بنیادی حق ہے۔ جو جس کو درست سمجھتا ہے اس پہ وہ عمل کرے، جو چیز اس کے نزدیک درست ہے۔ اگر اس کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی ہے، لیکن وہ عقیدہ رسالت کے بعد وہ اس عقیدے پہ گامزن ہے، تو وہ اس کا اپنا عقیدہ ہے، کسی کی پیروی کرتے ہوئے وہ کر رہا ہے، اس کو درست سمجھتے ہوئے کر رہا ہے۔ کبھی بھی کوئی شخص غلط پہ اپنے عقائد نہیں رکھتا۔ جب اس پہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو پھر اس کو اپنا عقیدہ نہیں رکھتا۔ عقیدہ اسی وقت تک ہوتا ہے جب وہ اسے درست سمجھتا ہے۔ یہاں پہ بعض جذباتی لوگ اس طرح کی باتیں دوسرے مسالک اور ان کے اکابرین کے بارے میں کرتے ہیں، جس سے دوسرا گروہ جو ہے وہ بھی غصہ کرنے لگ جاتا ہے، انہیں بھی ان میں غلطیاں نظر آتی ہیں، وہ پھر ان کو گالیاں دیتے ہیں، وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، جو کہ سخت قسم کی مخالفت کا باعث بنتا ہے اور انتشار کا باعث بنتا ہے۔ یہ انتشار پھر لڑائی تک چلا جاتا ہے اور لڑائی پھر بہت آگے تک چلی جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے بہترین بات یہ ہے خیر الامور اوسطها، درمیانے عقیدے پہ رہیں، نہ افراط کیا جائے نہ تفریط کیا جائے۔ اسلام دین فطرت ہے، افراط و تفریط کا دین یہ نہیں ہے، یہ درمیانہ جو رستہ ہے اس پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ توحید دیا ہے، عقیدہ رسالت دیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کی سمجھ دی ہے، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بھی ماننا ہے اور اللہ کا پیغمبر بھی ماننا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک بھی ماننا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرانا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ کسی ایک صفت میں، نہ کسی چھوٹی چیز میں، نہ بڑی چیز میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ اللہ اس نظام کائنات کو چلانے والے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ ہمارے رب ہیں، ہمیں پیدا کرنے والے اللہ ہیں، ہمیں پالنے والے اللہ ہیں، اور اس دنیا سے جب ہمارا مقررہ وقت جو اللہ کی طرف سے ہے وہ مکمل ہو جائے گا تو اللہ کی طرف سے ہمیں بلاوا آ جائے گا، ہمیں اصل زندگی کی طرف، عالم برزخ کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ دنیا
یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ دنیا میں جو انسان عمل کرتا ہے اس کی سزا وہ دنیا میں نہیں ہے بلکہ وہ آخرت میں ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ دنیا میں اتنے بڑھ جاتے ہیں جس کی بدولت بعض دفعہ اللہ پکڑ بھی کر لیتے ہیں، جیسے کہ تکبر کرنے والا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نیچا ضرور دکھا دیتے ہیں کیونکہ اس نے تکبر کیا تھا، اور تکبر اللہ کی چادر ہے۔ فرمایا التکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ دوسرا، ماں باپ سے بدتمیزی اور نافرمانی کرنے والا، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں سزا کا کچھ حصہ دے دیتے ہیں، باقی جو سزا و جزا ہے وہ آخرت کے لیے اللہ نے رکھی ہے۔ دنیا میں کسی کا اچھا حال اس کی کامیابی کی دلیل نہیں، اور خدا نخواستہ دنیا میں کسی کا دنیاوی اعتبار سے برا حال یہ اس کی ناکامی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی اور ناکامی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے، اور ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی لکھا جاتا ہے، بڑے سے بڑا عمل بھی لکھا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ بنیادی عقیدہ جو ہے، عقیدہ توحید میں ذرا بھی آمیزش نہ آئے، عقیدہ رسالت اور عقیدہ ختم نبوت میں کسی قسم کی کوئی لچک نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ کامیاب و کامران فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رب کریم ہم پہ اپنا خاص فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے، ہمیں ان بنیادی عقائد پہ قائم و دائم رکھے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی خالد صاحب سے مزید رہنمائی، وظائف اور اسلامی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی اپنے دلوں میں جگائیں۔